بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور بہت زبردست عمل ہے اور پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ سوچیں، ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب فرض نماز پڑھی اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی۔ پھر آپ نے نہیں پڑھی، اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی۔ کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بر آتی ہیں۔ یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے، بہت زیادہ۔ جس عمل کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے، انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا۔ سوچیں، اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس کا کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین ہو۔ عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس پہ 100% یقین ہو۔ اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا، اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک کے پڑھتے ہیں اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں، میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے رمضان کا، آج پہلا روزہ ہے اور پہلی سحری ہے، اور پہلے روزے اور پہلی سحری میں اتنا طاقتور عمل کیا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگنی۔ ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں۔ اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، ایک۔ دوسرا قبولیت کی وجہ
ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا۔ فرمایا جب 40 پردیسی 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیسیوں کا ہے، 90% مجمع۔ اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت، سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ مسافروں کا مجمع، اور تو چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا، مل کے سورۃ یاسین۔ فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، اور ہر ناممکن کا علاج ہے۔ اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے، اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے۔ قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا۔ اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے۔ کوئی شک تو نہیں؟ کیوں اللہ والے میری طرف دیکھیں، سونے کی حالت یہ ختم کریں، یقین کامل ہے، پھر مانگیں کیا؟ سوچنا ہے۔ جب سخاوت کی صحیح کی سخاوت موجوں پہ ہو، عروج پہ ہو، پھر مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو وہ چیز مانگے جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان، سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتا۔ مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ مال اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے
اور ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے۔ ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا، ایمان نہ ملا، ایمان نہ ملا۔ اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگے۔ جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرمائے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو حکم آیا کہ یہاں آپ کی محفل میں کچھ گناہگار ہیں جن کی وجہ سے ہماری رحمت روکی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا سارے گناہگار علیحدہ ہو جائیں۔ سارے علیحدہ ہو گئے۔ ایک شخص تھا جو آنکھوں سے معذور تھا، ایک آنکھ تھی، ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ تھی، ایک آنکھ نہیں تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی روحانی طاقت، نبی کی روحانی طاقت کتنی ہوگی، میں تم نہیں گئے، اس نے کہا جی اللہ کے غیر پہ میری نظر پڑی تھی، میں نے وہ آنکھ نکال دی تھی، اگر دوسری نظر پڑتی تو دوسری بھی نکال دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام رو پڑے، فرمایا تو بارش کے لیے دعا کر، اور اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی شان بیان کی، اللہ کی صفات بیان کی، اور اللہ کی شان ایسی بیان کی کہ بس ابھی ہاتھ نیچے ہی آئے تھے، بادل آ گئے اور بارش برسنے لگی۔ توبۃ النصوح، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ایک بہت بڑے ناول نگار، افسانہ نگار، ان کی ایک تفسیر بھی ہے، انہوں نے ایک افسانہ بھی لکھا، اس کا نام تھا توبۃ النصوح۔ نصوح ایک نام کا نام بندہ تھا، وہ بادشاہ کے محل میں رہتا تھا خواجہ سرا بن کے، جبکہ وہ مرد تھا، وہ ساری عمر خواجہ سرا بنا رہا، حرم سرا میں رہتا تھا، عورتوں میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ شہزادی کا ہار گم ہو گیا، قیمتی ہار تھا، 9 لاکھ کا ہار تھا، ہار گم ہو گیا۔ اس نے کہا جی ہار یہیں محل کے اندر ہے، گیا کوئی نہیں، تو اس نے کہا جو محل کے خدام ہیں ان کی تلاشی لے۔ اب سب کو لائن لگوائے تلاشی لینے کے لیے۔ آج جب تلاشی لینے کے لیے لائن لگائے تو اس نے کہا آج پردہ کھل جائے گا۔ بس وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے توبہ کی، توبۃ النصوح، کھڑے کھڑے، نہ نفل پڑھے، نہ وضو کیا، نہ تسبیح کی، نہ قبلہ رخ ہوا، پتہ نہیں کس رخ کھڑا تھا، کچھ بھی نہیں، بس دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کی، اور دل ہی دل میں اللہ کو منایا، اور دل ہی دل میں اللہ سے راز و نیاز کیا کہ بس معاف کر دے۔ ایک ہے استغفار، معاف کر دے، ایک ہے توبہ، پھر نہیں کروں گا۔ استغفار اور توبہ میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے استغفار، معاف کر دے، اور ایک ہے توبہ، پھر نہیں کروں گا۔ ایسی کوئی توبہ زندگی میں آئی، ایسی آئی کہ وہاں سے آنے سے پہلے ہار مل گیا، انہیں بھی ہار مل گیا، چلو جاؤ، اور اس کی توبہ ایسی قبول ہوئی، کیسی قبول ہوئی۔ آج بھی جو پکی توبہ کرتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی جیسے توبۃ النصوح، نصوح نے توبہ کی تھی، اس کا نام نصوح تھا۔
ऐसी तौबा की जैसे तौबा तंदुर। हमें जिंदगी में नदामत की जरूरत है बहुत ज्यादा, और अल्लाह के सामने नदामत की अशद जरूरत है। इस्तिग़फ़ार करने, निदामत करने वालों का रिस्क वाफिर कर दिया जाता है। इस्तिग़फ़ार और निदामत करने वालों की जिंदगी उम्र बढ़ा दी जाती है। इस्तिग़फ़ार और निदामत करने वाले की जिंदगी में बख्त खोल दिया जाता है। इस्तिग़फ़ार और निदामत करने वाली की जिंदगी के नसीब इतने बढ़ जाते हैं, इतने वसी हो जाते हैं कि नस्ल दर नस्ल फैज मिलता है। और इस्तिग़फ़ार और नदामत करने वाली की जिंदगी में एक चीज ऐसी आती है जो शायद किसी की ना हो, वो पलक झपकते ही अल्लाह से मिल जाता है। पलक झपकते, तरफत आइन, पलक झपकते। मेरे रब को नदामत पसंद है। क्यों? अल्लाह के पास सब कुछ है, नदामत नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।